پورے پاکستان کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں اور اس کا جواز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو بہت اہم کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ایک تاحیات نااہلی کے حوالے سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہے۔ تاحیات نااہلی کا جو کیس ہے اس میں مجموعی طور پہ یہ جو 7 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کو سن رہی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو کسی نہ کسی طریقے سے ماضی میں ہم سب کو پتہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سوچیں اور بالکل انڈیپینڈنٹلی سوچیں تو یہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ ہمیں سسٹین کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ صرف ایک شکل میں سسٹین کر سکتی ہے کہ اگر ججز اور جو عدالتیں ہیں ان کا کوئی آلریڈی مائنڈ بنا ہوا ہو، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں بہت سارے کیسز میں ایسے فیصلے ہوئے کہ آپ کو فیصلوں سے پہلے پتہ ہوتا تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کرائم کرتا ہے جو شدت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو، یا جس کی انٹینسٹی یا جس کی شدت زیادہ ہو، تو اس کی کرائم کی جو شدت ہے اس کو دیکھ کے سزا کا تعین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی اور بندے کو مار دیا، فزیکلی مار دیا، قتل کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سزا ہے یا تو ڈیتھ پینلٹی ہے یا تو عمر قید کی سزا ہے۔ یعنی ایک بندہ فزیکلی گیا، اوپر چلا گیا، اور اس کے بدلے میں جو سزا ملنی ہے وہ تو ظاہر ہے یہی ہے کہ سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ تو اس چیز کو، اس پرنسپل کو لیٹ سپوز تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ پولیٹکس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ کسی بندے نے کرپشن کی، وہ کرپشن صحیح ہے یا اور ہے یا نہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن کسی نے کرپشن کی یا کسی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا یا کوئی ایسا کام کیا جسے کسی کی جان نہیں گئی، لیکن اس کی سزا جو ہے اگر یہ ہو کہ ان کو نااہل کیا جائے پوری عمر کے لیے، تو پولیٹیکل ٹرمز میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ پولیٹیکلی ڈیتھ سینٹنس ہوا۔ کیا کرپشن کے لیے پولیٹیکلی یا سیاسی طور پہ کسی کو موت کی سزا دینے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ میں سمجھتا نہیں ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یا اگر ڈیتھ سینٹنس نہیں تو آپ عمر قید کی سزا دے دیں۔ عمر قید کی سزا بھی اس طرح ہے کہ ساری عمر کے لیے آپ اس کو پولیٹکس سے باہر نکال دیں۔ اگر کسی پولیٹیشین کو یا کسی پارٹی کے سربراہ کو آپ پولیٹکس سے باہر نکال دیں، اس کے اوپر بین کر دیں ساری زندگی کے لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اس کی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی۔ اب عدالت کس طرح سوچتی ہے وہ اور بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز بھی ہے۔ کوئی قانون ہے یا آئین ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ سپریم ہے، اور عدالت آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کہہ چکی ہے، اور عدالت کا مائنڈ ہمیں پتہ ہے۔ تو موسٹ پروبیبلی امکان اس کا ہے کہ یہ جو نااہلی والا جو سارا چکر ہے وہ میرے خیال میں اس کیس کے اختتام کے ساتھ یہ معاملہ بھی ختم ہی ہو جائے گا۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے مسنگ پرسنس کا۔ پی ٹی آئی یہ کیس جو ہے لے کے آئی ہے عدالت میں، لیکن پی ٹی آئی والے مسنگ کیس کا جو نیت کا معاملہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ مثال بلوچستان کے اندر یا سندھ کے اندر جو لوگ ہیں، بہت سارے لوگ جو مسنگ ہیں، جن کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں ہمیں دونوں صوبوں میں تحریکیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی نوعیت ہے، اور پی ٹی آئی لے گئی ہے ایسے لوگوں کے نام اور ایسے لوگوں کا حوالہ ہے وہاں پہ عدالت میں جن کو مختلف وقتوں پہ اٹھایا گیا ہے، پھر واپس بھی آ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جن کو الیکشن میں پی ٹی آئی کے بقول جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ تو عدالت اس سلسلے میں ویری مچ کلیئر، بہت ہی کلیئر ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے، اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹ سے ہے، انسانی حقوق سے ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کے آئین میں آپ کو جو حقوق دیے ہوئے ہیں، اس کا معاملہ ان حقوق سے ہے، اس کا مطلب ہے آئین سے ہے۔ تو میرے خیال میں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ چلے گا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار محمد چودھری والے زمانے سے کنٹینیوسلی یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی ہمیں بڑی پروگریس نظر نہیں آئی۔ ہاں، مختلف وقتوں پہ اس طرح ضرور ہوا ہے
کہ جب عدالتیں ان قسم کے کیسز کو ٹیک اپ کرتی ہیں یا اس ایشو کو ایز اے کیس کے طور پہ اٹھاتی ہیں تو کچھ لوگ ہیں مختلف وقتوں پہ ظاہر بھی کیے گئے ہیں اور واپس اپنے خاندانوں میں بھی آ گئے ہیں. لیکن یہ سارا معاملہ جو پاکستان کے اندر ایک پالیسی ہے مشرف کے زمانے سے ڈس اپیرنسز کی، انفورسڈ ڈس اپیرنسز کی، اس پالیسی کا حصہ ہے. اور جب تک یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوتی، جب تک ہماری ریاست جو ہے وہ یہ محسوس نہیں کرتی کہ یہ سارے لوگ پاکستانی شہری ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اگر اس راہ پہ چلے گئے ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، پاکستانی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو جب تک ان کے بیسس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. لیکن ہمیں جو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ انڈیکیٹرز کچھ اچھے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ وزیر اعظم کاکڑ کو سنیں. لاہور میں انہوں نے جو پریس کانفرنس کیا وہ بڑا حیران کن قسم کا تھا. کسی ملک کے وزیر اعظم کو اس مسئلے کو اس انداز میں ٹیکل کرنے کی شاید جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید انڈیکیٹر ایسا ہے کہ دیکھیں یہ پالیسی جاری رہے گی. اگر یہ پالیسی جاری رہے گی تو بلوچستان کو، سندھ کو یا کے پی یا پورے پاکستان کے اندر جن لوگوں کو شکایتیں ہیں ریاست سے، وہ شکایتیں ختم کیسے ہوں گی؟ اور وہ شکایتیں ختم کرنے کا طریقہ کچھ ایسا ہے جو آپ کو ٹریڈیشنل انداز میں نہیں مل سکتا. آپ اس کے لیے کریٹیولی آپ کو سوچنا پڑے گا اور ان سارے لوگوں کو اڈاپٹ بھی کرنا پڑے گا. اس لیے جو آپ کا جو پورا نیریٹو ہے اس ایشو پہ، وہ نیریٹو جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ ہمیں سنایا لاہور کے اندر اور سب نے دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو احتجاج ہوا، وہاں پہ جو فیملیاں ہیں جن کے لوگ مسنگ ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا یہ بنیادی حق ہے کہ ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، ان کے فیملی ممبرز کہاں ہیں. ان کے خلاف اگر فورس کا استعمال ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسئلے کو اور زیادہ جو ہے وہ شدت دیں گے، اس سے مسئلے اور زیادہ خراب ہوں گے. اس لیے کہیں نہ کہیں سے یہ انڈیکیٹر آنا بہت ضروری ہے کہ اس مسئلے پہ ہماری ریاست جو ہے وہ سیریس ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری ریاست واقعی ریئلی سیریس ہے تو ہمیں شاید وہ کوٹ ضرور یاد آئے گا کہ جی ریاست تو ماں ہوتی ہے. اگر ریاست ماں ہے تو پھر ریاست اپنے بچوں کا اس طرح خیال نہیں کر سکتی، اور ریاست کی طرف سے وہ فیلنگ اور وہ انڈیکیشن آنا بہت ضروری ہے جس میں لگے کہ یہ ریاست واقعی آپ کی ماں ہے.